اگر آپ تلاش کریں کہ امام کے زمانے میں مومنین کی کیا حالت ہوتی تھی رونے کی، تو ایک روایت بس ذکر کر کے اس عمومی تمہید کو ختم کرتا ہوں۔ کامل الزیارات میں ابن قلوین نے ایک روایت نقل کی ہے، مسمع یہ راوی ہے، کچھ مسمع بھی پڑھ دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ایک مشہور شخص ہوں اور بصرہ والے اور دیگر جو منافقین ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، اگر میں قبر پہ جانا شروع کر دوں تو پہچان لیا جاؤں گا اور میری جان کو خطرہ ہوگا۔ تو پھر امام نے پوچھا کہ اچھا تو تم قبر پہ نہیں جا سکتے تو یہ بیان کرو کہ کیا تم یاد کرتے ہو کہ ما صنع بہ جو امام حسین کے مصائب ہیں؟ قلت نعم، تو یہ مسمع کہتا ہے کہ ہاں میں یاد کرتا ہوں۔ فتجزع، امام نے فرمایا کہ کیا تمہاری حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جو بے صبری کی، بے قراری کی حالت ہو، جزا کی حالت ہو؟ قلت ای واللہ، اس نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ واستعبر لذالک، میں حسین کے مصائب کو یاد کر کے اتنا روتا ہوں، اتنے آنسو بہاتا ہوں کہ حتی یرا اہلی اثر ذالک علی، میرے گھر والے دیکھ لیتے ہیں کہ میں کتنا رو رہا ہوں۔ اور حالت میری یہ ہو جاتی ہے کہ فامتنع عن الطعام، کہ میں کھانا بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ حتی یستبین ذالک فی وجہی، یہاں تک کہ میرے چہرے پہ واضح آثار ظاہر ہو جاتے ہیں کہ میں کسی کے غم میں بے قرار ہو گیا ہوں۔ جب امام نے اس کی یہ بات سنی تو فوراً فرمایا کہ رحم اللہ دمعتک انک من الذین یعدون من اہل الجزع لنا، کہ تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جو ہمارے لیے آنسو بہانے والے ہیں۔ والذین یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جو ہم اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمناک ہوتے ہیں۔ پھر امام نے اس سے بشارت دی کہ جب تمہاری موت آئے گی تو ائمہ تمہارے استقبال کو آئیں گے، اور بہت ایک لمبی روایت۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ امام کا چاہنے والا ہے جب امام کو یاد کر کے گریہ کرتا ہے تو حالت یہ ہو جاتی ہے کہ کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ دل کی غم کی کیفیت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے ماں سے بڑھ کے، باپ سے بڑھ کے کون سی ایسی ہستی ہوگی جو پیاری ہو؟ کسی کی ماں دنیا سے چلی جائے، کسی کا باپ چلا جائے اور خصوصاً قتل ہو جائے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بیٹے کے اتنی غم کی حالت ہوتی ہے کہ مجلس میں بھی جب نیاز کا ٹائم آتا ہے تو وہ نہیں کھا سکتا، اس کا دل غمناک ہوتا ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ جس کے لیے زیارات میں ہم پڑھتے ہیں کہ اے حسین میرے ماں اور میرے باپ بھی آپ کے اوپر قربان۔ وہ ہستی جو ہماری ماں اور باپ سے بڑھ کے ہے، اس کے غم کی حالت یہ ہوتی تھی کہ امام کے چاہنے والے جب روتے تھے تو پھر کھانا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ آج کی دنیا میں ہم دیکھیں کہ ہمارے کیا حالات ہیں کہ مجلس میں رونے کے بعد، گریہ کے بعد اچھے اچھے کھانے، سب چیزیں بڑی خوشی سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب کو، مجھے اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم حسین ابن علی کے اس کلمے کے مصداق ہیں یا نہیں کہ ما یذکرنی مؤمن الا استعبرا، کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو مجھے یاد کرے گا مگر یہ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسا مومن بنائے جو حسین ابن علی چاہتے تھے، ایسا مومن بنائے کہ جس کے بارے میں صادق آل محمد پھر گواہی دیتے تھے کہ ہاں تم وہی ہو کہ جو ہمارے غم میں غمناک ہو جاتا ہے۔